باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو اسے ہمارے فرشتہ قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں پھر وہ سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف لوٹائے جائیں گے آگاہ فیصلہ کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے کہہ دو تم کو کون نجات دیتا ہے خشکی اور تری کی اندھیاریوں میں جسے تم گڑ گڑا کر اور دل ہی دل میں پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے کہہ دو اللہ تم کو نجات دے گا اس سے وہ ہر کرب سے نجات دیتا ہے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یا تم کو مختلف فرقوں میں گڈمٹ کر دے اور بعض کو بعض کی شدت اور خوف کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح آیات کو اسلوب اور طرز بدل کر پیش کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھیں اور اس کو تمہاری قوم نے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے کہہ دو میں تم پر وکیل نہیں ہوں ہر خیر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو خیر خبریں پہنچیں گی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس عذاب میں گرفتار ہوتے ہو اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا کھوریا کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف ہو جائیں اور اگر تم کو غافل کر دیا ہو شیطان نے تو ہوش میں آنے کے بعد مت بیٹھو ظالم لوگوں کے ساتھ اور جو لوگ پرہیز کرتے ہیں اس قسم کی حرکتوں سے ان پر ان شریروں کا کوئی حساب نہیں ہے البتہ یاد دہانی ہے شاید کہ وہ پرہیز کرنے لگیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل فریبی بنا لیا ہے اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور یاد دہانی کرو اس قرآن کے ذریعے کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے تباہی میں مبتلا نہ ہو جائے نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معین اور مددگار اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اور اگر وہ حرف فدیہ دینا چاہے تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا یہی وہ ہیں وہ لوگ جو اپنے کرتوت کی وجہ سے برباد ہوں گے ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا اس کفر انکار کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے یہ سورہ الانعام کا 8واں رکوع ہے جس کا ترجمہ پیش کیا گیا اس میں دعوت اسلامی کے تینوں بنیادی نکات آ گئے ہیں اور تینوں کے صحیح تصورات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ توحید کا قرآنی مفہوم کیا ہے جو اس رکوع کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے اللہ معبود ہے اور مخلوق میں سے سبھی لوگ اس کے بندے ہیں اللہ مطاع ہے اور بندوں کو اس کا اطاعت گزار ہونا چاہیے
اللہ حاکم و فرما روا ہے، مخلوقات اس کی رعیت ہیں، بے جان مخلوق تو اس کے طبعی قوانین پر چل ہی رہی ہے، باشعور اور بااختیار اور با ارادہ مخلوق کو بھی اس کے شرعی قوانین، اصول اور ضابطوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ سب کا خالق، مالک اور حاکم ہونے کے علاوہ اپنے بندوں پر قابو یافتہ، غالب اور حاوی بھی ہے۔ سب پر اس کا کنٹرول ہے، بندے اس کے قبضے اور قابو سے باہر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خود ہی آزادی، اختیار اور ارادہ اور عقل و شعور اور احساس خیر و شر سے نوازا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، مگر مخلوقات اور انسان اس کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ سب پر غالب اور قابو یافتہ ہے اور سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ اللہ سب پر نگراں مقرر کرتا اور بھیجتا رہتا ہے۔ یہ ایک طرف اس کے غلبہ اور تسلط کی مثال ہے کہ پوری کائنات میں جو کار فرما قومیں ہیں ان سب کا تقرر وہی کرتا ہے۔ دوسری طرف اس بات کا ثبوت ہے کہ توحید ہی برحق ہے۔ مشرک انسان اپنی جہالت سے جن کار فرما قوتوں کو خدا یا شریک خدا سمجھ کر ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں اور ان کو نظر نیازیں دیتے ہیں، وہ اللہ کے تابع دار بندے ہیں اور اللہ ہی ان کو مقرر کرتا ہے تیری طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے کہ اس نے ان کی نگرانی و حفاظت کا بے مثال انتظام کر رکھا ہے۔ چوتھی طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال عادل اور منصف ہے۔ عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس نے اپنے نگراں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسانوں کے تمام چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں جو حشر میں ان کے سامنے آئے گا۔ فرشتے زندگی بھر انسان کی نگرانی اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں کوئی قصور نہیں کرتے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ہی حکم خداوندی کے تحت اس کی جان نکال لیتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس حکم کی بجا آوری میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کو جس ڈیوٹی پر اللہ لگا دیتا ہے اسے بڑی مستعدی، چستی اور احساس ذمہ داری کے تحت انجام دیتے ہیں۔ یہ انتظام بھی اللہ کا غلبہ، تسلط اور کنٹرول کا ثبوت ہے۔ اللہ خالق، مالک اور حاکم ہے اور اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی بھی ہے، اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرنا اور حکم دینا بھی اسی کا حق ہے۔ طبعی اور شرعی دونوں قسم کے فیصلے کرنا اور احکام دینا صرف اسی کا حق ہے، اور کوئی بھی اس کے طبعی احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخرت میں اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رہے اس کے شرعی احکام تو ان کے سلسلے میں اس نے خود ہی بندوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وفاداری اور فرما برداری کرو گے، جیسا کہ کرنا ہی چاہیے، تو ہمارے انعامات اور اکرامات کے مستحق ٹھہرو گے اور ہماری خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی، اور اگر بے وفائی اور نافرمانی کرو گے تو ہمارے عذاب اور عقاب کے مستحق بنو گے اور ہماری ناراضی بول لو گے۔ ازل سے ابد تک جس قدر جنات اور انسان پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا حساب لے گا، کیونکہ عقل و شعور اور ادراک کی قوتیں، ارادہ اور اختیار اور احساس خیر و شر انہی کو عطا ہوا ہے، انہی کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرت و کمال کا تصور نہیں کر پاتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اللہ تعالیٰ بے شمار اور ان گنت مخلوق کا حساب کیسے لے گا۔ انہی لوگوں کی ذہنی اور قلبی اصلاح کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ کی مخلوق انسان کمپیوٹر ایجاد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا گمان ہے؟ وہ بیک وقت تمام اولین اور آخرین کے حساب لینے کا انتظام اور اہتمام نہیں کر سکتا؟ بحر و بر اور خشکی و تری کی اندھیاریوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے، اور مصائب کے طوفانوں میں، مشکلات کے سیلابوں اور بلاؤں کے بلاخیز اندھیاریوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے، اور ہر کرب، ہر اضطراب اور ہر بے چینی سے، ہر ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی دکھ سے اللہ ہی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب اور حاوی ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ ان پر اوپر سے یا ان کے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا فرقے فرقے کر کے باہم ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ہے اور اسی لیے تو اسلوب بدل بدل کر اور طرز اور انداز فہمائش بدل بدل کر سمجھاتا ہے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، دلائل بھی دیتا ہے، شواہد بھی پیش کرتا ہے، حکمت اور دل سوزی، نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھاتا اور راہ حق دکھاتا ہے۔ توحید کا قرآنی تصور کی توضیح کے بعد رسالت کا قرآنی تصور ملاحظہ فرمائیے۔ رسول بشر ہوتا ہے، رسول فاق الفطری طور پر نہیں بلکہ اسباب کے تحت فرائض رسالت انجام دیتا ہے، اسی لیے اسے دشمنوں کی دشمنی، مخالفوں کی مخالفت، ظالموں کے ظلم و ستم اور جھٹلانے والوں کی تکذیب سے واسطہ پڑتا ہے۔ رسول جو عقائد، افکار اور نظریات پیش کرتا ہے وہی حق ہوتے ہیں، جو اخلاقی تعلیم، سماجی طور طریق اور ضابطے، معاشی احکام اور سیاسی اصول، قانون پیش کرتا ہے۔ سب حق ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، عقل و منطق کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں،
تجربے اور مشاہدے سے کھرے ثابت ہوتے ہیں۔ در حقیقت وہ جو کچھ پیش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا حق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول بس اللہ تعالیٰ کا فرستادہ پیغمبر اور رہنما، ہادی اور پیشوا ہوتا ہے، خدائی صفات کا حامل نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے اور اس پر وحی آتی ہے اور اللہ کے شرعی اذن سے بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا ذمہ دار ہوتا ہے، ڈراوا سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، اپنے قول و فعل اور عمل و کردار سے خدا کے کلام کی تشریح، توضیح اور تفسیر اور صحیح تعبیر پیش کرتا ہے، فرد کی تربیت اور معاشرے کی تعمیر اور اسٹیٹ کے قیام کی کوشش اور ہدایت ربانی کے مطابق کرتا ہے، اور سارے کام اس کے فرائض منصبی میں داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ حوالہ دار، داروغہ اور کارساز فوق الفطری طور پر معین اور مددگار نہیں ہوتا کہ لازماً لوگوں کو راہ حق پر لے ہی آئے، لازماً تربیت افراد میں، تعمیر معاشرہ میں اور اسٹیٹ کے قیام میں کامیاب ہو ہی جائے۔ اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوئی شعوری کوتاہی نہ کرے۔ نبی اور رسول کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب ضرورت ہدایت دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں اس طرح کی چند ہدایت دی گئی ہیں: جب دیکھو کہ لوگ تمہاری بات سنجیدگی سے نہیں سن رہے ہیں بلکہ طعن و تشنیع کرنے پر اتر آئے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، چوٹیں پھینک رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، بال کی کھال نکال رہے ہیں، کلام الہی کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا کھوریا کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر داعیان اسلام کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے اور ان سے اس وقت تک علیحدگی اور اعراض کیے رہنا چاہیے جب تک وہ اس بےہودہ روش اور مشغلے سے باز آ کر کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی داعی اسلام اور مومن غفلت کا شکار ہو جائے اور شیطان اس کو بھلا دے اور وہ ایسے بےہودہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہے اور وہاں سے نہ اٹھے جہاں دین کا استہزاء ہو رہا ہو اور آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ہوش آتے ہی اور غفلت سے بیدار ہوتے ہی یا کسی کے ٹوکنے پر اور یاد دہانی کرانے پر فوراً ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے اور ظالموں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر مخلص اہل ایمان اپنی کسی غفلت یا کمزوری یا حماقت کی وجہ سے کسی ایسی مجلس میں شریک ہو رہے ہوں مگر ان کی بکواس اور بےہودگی سے بچے رہے ہوں، خوف خدا اور خیال آخرت کا دامان ہاتھ سے نہ چھوڑا ہو، تو ان پرہیزگاروں کو ان کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ ان کے اعمال بد میں سے یہ کسی عمل کے غیر ذمہ دار نہیں ہوں گے، یہ کسی عمل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، البتہ ان کو یاد دہانی کرانا، ان کو ٹوکنا اور بر وقت نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، اور اگر بر وقت وعظ و نصیحت ممکن نہ ہو تو ان لوگوں کو کسی اور وقت کسی بھی ذریعے سے یاد دہانی کرانا اور ان کی بکواس و بےہودگی کے برے نتائج سے انہیں آگاہ کرنا ضروری ہے، اور اس وعظ و نصیحت اور تذکیر یا یاد دہانی سے مقصود اور غرض یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کے عذاب، پکڑ اور حساب سے ڈرنے لگیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچنے کی فکر کرنے لگیں اور ان میں خوف خدا اور خیال آخرت پیدا ہو اور تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا ترسی کا عملی زندگی میں دور دورہ ہو۔ اہل ایمان اور داعیان دین کو چاہیے کہ ان لوگوں سے الگ رہیں بلکہ ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور دل فریبی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، انہیں سبز باغ دکھا رکھا ہے زندگی کے سنجیدہ مسائل کو جو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہنسی دل لگی میں مگن ہیں اور زندگی کو غیر سنجیدہ مسائل میں لگا رکھا ہے، اور اس فانی عیش و عشرت، اس کے لطف و لذت اور اس رنگ رلیوں کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ایسے لوگوں پر مزید کوششیں صرف کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ربط تعلق اور دوستی رکھنا قطعاً مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سنجیدگی سے عاری ہیں تو ان سے اصلاح کی توقع بیکار محض ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جائے تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور جو سعید روحیں ہوں ان پر ذہانت، محنت اور وقت اور دولت صرف کر کے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لفظ دولت سے دھوکہ نہ ہو، تبلیغی اور دعوتی اغراض کے لیے دولت بھی درکار ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی بغیر دنیاوی اسباب کا استعمال کیے انجام نہیں دیا جا سکتا، انہی میں سے دولت بھی ہے۔ مثلاً دعوتی سفر میں مصارف سفر، مثلاً لاؤڈ اسپیکر کے مصارف، اسٹیج کے مصارف، ریڈیو ٹی وی کو دعوتی اغراض سے استعمال کرنے کے لیے مصارف، اور بے شمار دعوتی اور تبلیغی ضروریات کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے قطعاً تعلق کر لیا جائے اور ان کو جہنم رسید ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ حسب موقع اور حسب ضرورت ان کو تذکیر کرنا، تبلیغ کرنا اور دعوت پہنچاتے رہنا ضروری ہے کہ کہیں وہ اپنے کو کفر و شرک اور الحاد وغیرہ کسی بات سے لت پت کر کے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ان کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے انہیں یاد دہانی ضروری کراتے رہیں۔
ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحریک اسلامی اور دعوت اسلامی اور فرائض رسالت ادا کرانے کا کام اللہ تعالیٰ خود اپنی نگرانی میں کرا رہا تھا۔ دعوت اسلامی کے تیسری بنیادی نقطے آخرت کا صحیح تصور جو اس رکوع سے ہے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ یا ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جان نکالنے اور روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں بڑے مستعد ہیں، چست اور امانت دار ہیں۔ وہ اپنے اپنے فرائض ادا کرنے اور ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ وقت سے ایک لمحہ پہلے جان نہیں نکال سکتے، ایک لمحہ دیر نہیں کر سکتے۔ جس طرح اور جس جگہ موت آنا مقرر ہے اس جگہ اور اسی طرح کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، اور اسباب فراہم ہوتے ہی فرشتے جان قبض کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کو اپنے رب کے دربار میں واپس پہنچنا ہوگا۔ موت اور دوبارہ زندگی اور حساب اور فیصلہ، جزا اور سزا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اس کی ڈائری لکھی جا رہی ہے، اس کا روز نامچہ بھرا جا رہا ہے، پرسنل فائل مرتب ہو رہی ہے، کچا چٹھا تیار ہو رہا ہے، اس کے کارنامے اور کرتوت سب اس کے سامنے آئیں گے، اور اللہ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ آخرت میں جرائم کی پاداش سے بچانے والا کوئی ولی، سرپرست، کارساز، معین اور مددگار میسر نہیں آئے گا۔ آخرت میں غلط فکری اور غلط عملی، کفر و شرک اور الحاد، دنیا پرستی اور آخرت فراموشی، فسق و فجور اور نفاق، غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، حامی و ناصر، محی و ممیت، نافع اور رضا سمجھنا، نافع اور ضار سمجھنا وغیرہ جیسے جرائم کی سزا سے بچانے والا کوئی سفارشی بھی میسر نہیں آئے گا۔ آخرت کے عذاب سے اور سزا سے بچنے کے لیے آدمی خواہ کتنا ہی بڑا اور زیادہ سے زیادہ معاوضہ، فدیہ اور بدلہ دے اور اس طرح نجات پا جائے، ناممکن ہے۔ وہاں کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ توحید کے بجائے شرک میں لت پت رہے ہوں، جنہوں نے رسالت کو جھٹلایا ہو اور ایمان نہ لائے ہوں، اور اللہ کے نبی کی قیادت اور رہنمائی کو قبول نہ کیا ہو، اور آخرت کے بجائے دنیا پرستی میں غرق رہے ہوں، ایسے لوگوں نے در حقیقت خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اپنے کو خود ہلاکت اور تباہی کے سپرد کر دیا۔ ایسے لوگوں کو جو کفر میں مبتلا رہے ہوں اور انکار تکذیب کا جنہوں نے شیوہ اختیار کیا ہو، ایسے لوگوں کو آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور طرح طرح کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہم احفظنا عن کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہم کو دنیا کی ہر بلا اور مصیبت سے بچا اور عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔